آتے جو باقی ہمارے معاشرے میں بنائی جاتی ہے، اس کی دلیل کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ شب برات کی حقیقت اور اس دن روزے کے بارے میں سوال کیا ہے کسی بھائی نے۔ کسی صحیح حدیث سے اس کی فضیلت ثابت نہیں ہے، جتنی روایات ہیں وہ ضعیف روایات ہیں، صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ کوئی صحیح روایت اس کی فضیلت کی نہیں ہے، نہ رات کو عبادت کی، نہ صبح روزہ رکھنے کی۔ تمام روایات صحت کے درجے سے عاری ہیں۔ وہ بھی ہم کو دیکھنا ہے۔ اب اس مہینے میں جو سب سے بڑی غلطی امت کرتی ہے، جو ایک بدعت کو منایا جاتا ہے، اس حد تک منایا جاتا ہے، اس حد تک تیاریاں ہوتی ہے کہ ایسی تیاریاں شب قدر کی بھی نظر نہیں آتی، وہ ہے شب برات کو منانا۔ ایک رات جس کا نام شب برات رکھ دیا گیا، نفرت والی رات، نفرت کے اظہار کرنے والی رات۔ پتہ نہیں 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں۔ شب برات کے موقع پہ 15ویں شعبان کو لوگ کہتے ہیں قبرستان جانا سنت ہے۔ ہماری تحقیق میں بالکل بھی سنت نہیں ہے، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور نہ صحابہ سے۔ اس بارے میں ایک بہت ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے، جس کی پوری سند پہ میں نے ایک دفعہ آڈیو ریکارڈنگ کروائی تھی۔ فرض کر لو وہ حدیث صحیح ہے، ہم اگر مان لیتے ہیں کہ نبی 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان گئے، فرض کر لو، پھر بھی یہ عمل سنت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں جائے گا۔ لو کان خیرن، اگر یہ سنت عمل ہوتا صحابہ ہم پہ سبقت کرتے۔ اب اگر کوئی 15ویں شعبان کی حدیث پیش کر کے یہ کہے کہ نبی نے یہ کام کیا، نبی نے یہ کام کیا، نبی اور 15ویں شعبان کو قبرستانوں کو آباد کرنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب وہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ نبی کے طریقے پر تو دعویٰ کر رہا ہے، لیکن صحابہ کو کیا کر رہا ہے؟ صحابہ کو ایک طرف کر رہا ہے۔ آج کچھ لوگ سب سے پہلے شب برات پر اعتراض کر رہے ہیں، اور ہوگا بھی بہت سارے لوگوں کو، اس لیے کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، جس کے متعلق کہا گیا کہ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، وہ تو صرف مدینہ مسجد میں نظر آ رہی ہے، یا تو پھر الحمدللہ جہاں اہل سنت و جماعت ہیں وہاں نوری محفل ہے، اور بہت ساری جگہوں پر آج کالی محفل بھی ہے کہ وہاں پر کوئی چہل پہل تک نہیں، سناٹا نظر آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج قبرستان والوں میں بھی محفل ہے۔ آج کی رات تو قبرستان میں بھی چہل پہل ہے، مردے بھی خاموش نہیں ہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگوں کی مسجدیں قبرستان سے بھی بدتر بنی۔ پہلی بات، میں دلیلوں کی طرف آؤں گا کہ شب برات کہاں سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ حدیث سے ثابت ہے۔ لوگ ان تمام معاملات پر اتنا ڈسکس کر رہے ہیں، خرافات اور خواہ مخواہ کی ذہنی خلیش میں مبتلا ہیں۔ ان کے لیے میں چند چیزیں لے کر کے آیا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، مجھے معلوم ہے، یہ میری فیلڈ نہیں کہ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر جب تقریر کرتا ہوں تو میری عادت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت میں پوری کر کے جاؤں، آپ کو جن معاملات کی ضرورت ہے میں وہ دینا چاہتا ہوں گفتگو سے۔ لیکن کچھ لوگوں کو سند، روایت، ثبوت، پروف کی ضرورت پڑتی ہے، تو در حقیقت یہ جگہ نہیں ہے وہ تمام چیزیں پیش کرنے کی۔ پھر بھی آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں چاہوں گا کہ ان سب کے سامنے یہ چیزیں بھی پیش کریں، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے یہ چیلنج کیا قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں شب برات، یہ جھوٹا الزام ہے، قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں۔ سب سے پہلے میں نے خطبے کے بعد آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 26ویں پارے کی آیت، حامیم والکتاب المبین، 25ویں پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اللہ فرماتا ہے اور کتاب مبین کی قسم، اللہ تعالیٰ نے
قرآن عظیم کی قسم یاد فرمائی. اس کے بعد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا. اس کے متعلق دو قول ہیں. مفسرین فرماتے ہیں لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں لفظ آیا ہے اس سے مراد شب قدر بھی ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد شب برات بھی ہے، کیونکہ آگے کی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کی تقسیم ہوتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے جو معاملات تقسیم فرماتا ہے وہ آج کی رات یہ ہو گئی قرآن پاک سے. میں نے آیت تلاوت کی ہے، جسے چاہیے وہ بعد میں ریکارڈنگ سے حاصل کر لیں. اب شعبان کی اس 15ویں شب کا اہتمام کرنا، پہلی بات ثبوت کی طرف بعد میں چلتے ہیں. اپنے دل سے پوچھو کہ یہاں کون سا غلط کام ہو رہا ہے. کیا تمہارا ضمیر اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ تمہاری اس پوری محفل کو کوئی یہ کہے یہ گندی محفل ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. مسجد میں بیٹھنا، اللہ تعالی کا ذکر سننا، یا پھر عبادت کے لیے رات جاگنا، ذکر کرنا، تسبیح کرنا، چھوڑو. کسی بھی ثبوت اور سند کے بغیر تم اپنے دل سے پوچھو کیا یہ غلط راستہ ہو سکتا ہے؟ مسجد میں ڈھول بج رہے ہیں، یہاں باجے بج رہے ہیں، یا یہاں پر کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی حرام کاری ہو رہی ہے. یہاں تو میرے مولا کو یاد کیا جا رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی. تو حدیث پاک میں تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتیں اترتی ہیں. نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، صالحین کا، تو جو نیکوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس محفل میں ہو رہا ہو تو کیا وہ محفل رحمتوں سے جھما جھم نہیں برس رہی ہوتی؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عقلی دلیل ہے. میں نے آپ کو سوچنے کی دعوت دی ہے. میں ان لوگوں کے لیے میسج دینا چاہوں گا جن کو ثبوت کی ضرورت ہے، پروف کی ضرورت ہے. آؤ سنو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں. فرماتی ہیں کہ میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے کبھی کبھار اکثر روزے رکھا کرتے تھے، یا پھر پورے مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے. اس سے تو ثابت ہوا کہ شب برات شعبان میں ہو رہی ہے یا پھر رمضان میں ہو رہی ہے. شب برات کے روزے کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری شریف پڑھو. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور 15 شعبان کیا پورے شعبان کا ہی روزہ رکھتے تھے. دوسری حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کو چھوڑ کر پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے. پھر فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام فرماتے تھے. اور پھر یہ حضور کا ارشاد، جن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہوتی ہیں ان کے ناموں کی فہرست ماہ شعبان میں ملک الموت کو دی جاتی ہے. حدیث پاک یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں تلاوت کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا نام اس وقت فہرست میں لکھا جائے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 15ویں شب کو، یعنی جو شب آج یہاں بیٹھے ہیں آپ، سال بھر جتنے مرنے والے ہیں ان کے ناموں کی فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے. اگلے سال تک اتنے لوگوں کی روحیں تمہیں قبض کرنا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا نام اگر فہرست میں لکھا جا رہا ہو تو اس حالت میں لکھا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں یا میں عبادت کی حالت میں ہوں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 15ویں شعبان کی رات کو مرنے والوں کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے اگرچہ رات کے وقت روزہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود روزہ دار لکھے جانے کا ثواب تو ضرور دیا جائے گا۔ اب شب برات کے متعلق حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ یہ تابعی ہیں، کتاب کا نام ہے لطائف المعارف، صفحہ 145۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جو یہ رات جاگنے کے متعلق، عبادت کے متعلق، اب سنیے کچھ اور دلیلیں۔ ایک بڑی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیارت قبور کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس رات کو جانے کے متعلق بھی دو حدیثیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ شب برات کے متعلق لکھتے ہیں کوئی شک نہیں کہ یہ رات بڑی بابرکت ہے۔ یہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے نہیں، کافی زمانے پہلے کے، اور مالکی مذہب کے سب سے بڑے امام ہیں علامہ ابن الحاج۔ فرماتے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس رات کی بہت تعظیم کرتے تھے، اس کے آنے سے قبل اس کے لیے تیاری ایسی کرتے کہ جب وہ رات آ جاتی تو خوش اور جذبے سے اس کا استقبال کرتے اور پوری رات عبادت میں گزارا کرتے۔ المدخل کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 352، یہ بھی موجود۔ علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اب جن کے ہاں بزرگ ہے ہی نہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہمارے ہاں بہت بزرگ ہیں، تو جن کو بزرگوں کے طریقے پر چلنا ہے تو اس کے لیے میں یہ دلیل پیش کر رہا ہوں، اور جس کو بزرگوں سے کوئی غرض ہی نہیں، خود ہی بزرگ بنا بیٹھا ہو، تو اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اسے اگر میں یہ کہوں کہ میاں ابھی رات ہے تو وہ مجھ سے لڑ پڑے گا، نہیں سورج نکلا ہوا ہے، ایسوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی متعلق جو حدیث پاک ہے، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرے تو یہ فعل احادیث کی مطابقت میں بالکل مستحب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شب برات میں آپ مسلمانوں کی دعائے مغفرت کے لیے قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ یہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کا نام میں لے رہا ہوں جن کے متعلق تمام دیوبندی حضرات کا بھی اتفاق ہے، اہل حدیث جماعت کا بھی اتفاق ہے، اہل سنت و جماعت بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بغیر اختلاف کے لوگوں کے نزدیک بالکل مستند عالم دین ہیں۔ ان کی بات میں نے یہاں پر پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر 15ویں شب شعبان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ غوث پاک کی لکھی ہوئی کتاب ہے، سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی، ہمارے لیے اتنی دلیل بہت بڑی ہے، بلکہ ہمارے لیے تو بس اتنی بات ہے کہ محلے کا امام کہہ دے تو بھی ہم چل پڑتے ہیں، لیکن بہرحال لوگوں کو قائل کرنے کے لیے بڑے بزرگوں کی بات پیش کرنی ہوتی ہے۔ سنیں غنیت الطالبین صفحہ نمبر 250، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب آپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکالا گیا ہو۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ پوچھا گیا آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا میرے گناہ یقینی ہیں لیکن اپنی نیکیوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا پھر رد کر دی جائیں گی۔ یہ علامہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی مشہور تابعی فرماتے ہیں شب برات کو آپ اتنا خوف سے باہر گھر سے نکلتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی قبر سے مردے کو اٹھایا گیا ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی حالت ایسی کیوں ہے؟ وہ فرماتے تھے کہ خوف کی وجہ سے، گناہ میرے یقینی ہیں مجھے معلوم ہے لیکن نیکیوں کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔
गुनाह तो पक्का मालूम है कि गुनाह है, नेकी तो मैंने कर लिया, कबूल हुई कि नहीं ये मालूम नहीं। इस खौफ से आज की रात में कांप जाया करता हूं कि आज रब ताला के यहां से अहकाम नाजिल होते हैं। ये गुनियतुत तालिबीन सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की लिखी हुई किताब में है। अब कुरान पाक के बाद, बुजुर्गों के बाद, अल्लामा कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर मिशकात शरीफ की हदीस जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 277। बाज लोगों को ये आदत है, झूठे झूठे इस तरह से बयान करते हैं। बहुत सारे लोग इंटरनेट के मुबल्लिग या फिर व्हाट्सएप और फेसबुक के बड़े चीटर लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाते हैं। मैं आपको जो चीज पेश कर रहा हूं वो ऑथेंटिक है, मुझसे सवाल कर सकते हैं आप बाद में भी। मिशकात शरीफ हदीस की बड़ी किताब है, इसकी पहली जिल्द सफा नंबर 277। हजरत अता बिन यसार रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है, जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल तक मुकर्ररा वक्तों पर कब्ज कर लो। तो इस शब में लोगों के हालात ये होते हैं कि कोई बागीचे में दरख्त लगाने की फिक्र कर रहा है, कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ होता है, कोई कोठी बंगला बनवा रहा होता है, हालांकि उनके नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखे जा चुके होते हैं। यह हदीस का तर्जुमा मैंने पढ़ा है, मिशकात शरीफ की हदीस। उसके बाद मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक, ये भी किताब हदीस की है, जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 317। यह हदीस की किताब है। फरमाते हैं हज़रत, उसके बाद और एक किताब अल जामे' लि अहकामिल कुरान शुअबुल ईमान लिल बैहकी, इमाम बैहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब, हदीस की बहुत मशहूर और मारूफ किताब, तकरीबन 12 जिल्दों पर एक किताब है। शायद यहां बहुत सारे लोग देखे भी नहीं होंगे उस किताब को। बड़ी किताब है इमाम बैहकी की शुअबुल ईमान। उसमें फरमाते हैं हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की जिंदगी मुनक़ता करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है, यहां तक कि इंसान शादी बियाह करता है और उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। शाबान के मुतालिक इतनी हदीसें हैं कि बयान करूं तो अभी सुबह हो जाए। अभी सुने और थोड़ी बात। ये मगफिरत की रात है। शब बारात की खुसूसियत के मुतालिक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक रिवायत है, फरमाती हैं 15वीं शब शाबान की मैं रात को बेदार हुई तो देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे मेरे हुजरे में। मैं ढूंढती हुई बाहर निकल आई तो देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में है, कब्रस्तान। तो जन्नतुल बकी कब्रस्तान से बाहर निकल रहे थे तो हजरत आयशा ढूंढती हुई वहां तक पहुंची। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपने पूछा कि आका व मौला इस वक्त आपका यहां आना? हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा, तुम इतनी घबराती क्यों हो? क्या तुम्हें इस बात का डर है कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे साथ कोई खिलाफ फैसला करेंगे? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, नहीं, मैं ये देखने आई थी कि कहीं आप दूसरी अहलिया मोहतरमा के पास आराम फरमा होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनिए जो हदीस का असल बयान करना है मुझे, फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब, ये अल्फाज पर तवज्जो दें, यह हदीस पूरे बयान का खुलासा है, लुब्बे लुबाब मग़ज़ यही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। कई आसमान हैं, 7 आसमान है। दुनिया का जो आसमान है वो पहला आसमान है। हदीस पाक में आसमान दुनिया यानी दुनिया का ये जो पहला आसमान है इस पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। ये क्या है? कबीला बनु कल्ब अरब में एक खानदान रहा करता था जिस कबीले का नाम, खानदान का नाम बनु कल्ब। वो बकरियां पालते थे और उनकी बकरियों के बड़े बाल होते थे, यानी घने बाल होते थे। हदीस पाक में उन बकरियों वालों का जिक्र है कि उन बकरियों के जिस्मों पर जितने बाल होते हैं
اتنی تعداد میں آج کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اب یہ حدیث کہاں کہاں ہے یہ سن کر کے ان تک پہنچا دیں تو خالص بات ختم ہو جائے گی. ترمذی شریف سیاہ ستہ کی حدیث ہے. سیاہ ستہ جو مشہور کتابیں ہیں 6 جس کو سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، یہ 6 کتابیں حدیث کی مشہور و معروف ہیں. اس میں سے کتاب سے میں حوالہ، ثبوت، پروف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156. دوسری بھی سیاہ ستہ سے ہی پیش کر رہا ہوں. یہی حدیث سیم ٹو سیم حدیث حضرت عائشہ کی، ابن ماجہ صفحہ نمبر 100. تیسری کتاب سیم ٹو سیم یہی حدیث مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، جن کو غیر مقلد اور اہل حدیث بہت مانتے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی بہت مانتے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل سے پیش کر رہا ہوں. وہ تقریباً 20 یا 25 جلدوں کی کتاب ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے یہی حدیث حضرت عائشہ کی اپنی کتاب میں حدیث کے طور پر لکھا ہے. اس کا حوالہ بھی یاد رکھیں، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 238. اس کے بعد پھر مشکات شریف سیم یہی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277. اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بھی حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237. شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب ہے، یہ بھی حدیث کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 379. یہ میں نے تقریباً 6 کتابوں کی دلیل آپ کے سامنے پیش کی. ایک ہی حدیث اتنی کتابوں میں ہے. محدثین فرماتے ہیں، اتنے بڑے بڑے محدثین نے یہ حدیث لکھا ہے کہ یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے. اس کا انکار کرنا گمراہی اور منکر ہونا، گمراہ ہونا اسلام سے باہر ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ میں سمجھتا ہوں اتنی دلیل بہت ہے. اتنا ہضم ہو جائے تو آگے کا پھر بیان کروں گا، ورنہ الٹی ہو جائے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں شب میں، حضور نے فرمایا شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور صبح تک یہ ندا بھی دیتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کی بخشش کروں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا. ان سے معتبر کوئی اور ہماری امت میں شخص ہے؟ اب پھر اور کس کی دلیل چاہیے؟ میں نے غوث پاک کی کتاب پیش کر دی، امام بیہقی کی، امام ترمذی کی، امام ابن الحاج مالکی کی اور مشکات کی کئی کتابوں کے بعد اب سیدھے میں حضرت ابو بکر صدیق کی بات پیش کر رہا ہوں. اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی رات ساری مخلوق کی بخشش فرمائے گا سوائے مشرک کے اور کینہ رکھنے والے کے. مشرک، کافر و مشرک جو ہے اس کی آج بخشش نہیں ہے، اور جو دل میں کینہ رکھا ہے دوسرے مسلمانوں سے، بات چیت بند ہے، اس کی بھی آج مغفرت نہیں ہے. اسی لیے معافی طلب کرنے کا ایک رواج ہمارا پہلے سے چلا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ثعلبہ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے. اب میں یہ دلیلوں پر ہی لگ جاؤں گا تو آپ بھی اکتا جائیں گے. آپ یہ کہیں گے مولانا ہمیں بس ہے، کافی ہے، شب برات ہے آج، ہم کو معلوم ہے مسجد میں روشنی ہے، آج مغرب میں چہل پہل ہے، یہی ہمارے لیے بس کافی ہے. بھولے بھالے سنیوں کے لیے بڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں، لیکن ان کو بہکانے کے لیے کچھ لوگ قرآن بھی لاتے ہیں اور حدیث بھی لاتے ہیں. اب اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں. ایک موٹی سی کتاب میں یہاں سامنے رکھوں اور کہوں دیکھو بھائی بخاری شریف میں ہے، آپ مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ حالانکہ وہ بخاری شریف نے بہار شریعت لے کے بیٹھا ہوں، میں اردو کی ایک بہار شریعت لے کے بیٹھا ہوں. اور اگر آپ کو کہوں، آپ کو ایسا لگے گا ہاں مولانا ہے، پڑھے لکھے ہیں، بخاری، ارے بھائی موٹی کتاب ان کے سامنے رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے کبھی بخاری شریف کا دیکھا نہیں یا اس کو کھول کر پڑھا نہیں، اور اگر دیکھ بھی لو تو عربی آتی نہیں.
تو سمجھ لو ایسے بہت سارے لوگ صرف یہ بڑے بڑے ناموں سے دھمکا دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، یہ تمام چیزیں۔ اب میں نے جو پیش کیا یہ کہاں ہے؟ پھر یہ بھی تو حدیث پاک میں ہے۔ یہ چیزیں قوم کے سامنے وہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ یہاں پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، اور قوم کو گمراہ کرنے کے لیے صحیح امانتیں قوم تک پیش نہیں کرتے۔ ان کا حال یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ افتؤمنون، یعنی ان کے متعلق یہ فرمایا تکتمون الحق، تم حق کو چھپاتے ہو اور باطل کو باہر نکال کر کے بتاتے ہو۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی، بہت ساری چیزیں چھپا دینا اور پھر اس میں سے توڑ مروڑ کر کے لوگوں کو بیان کرنا۔ بہرحال آپ سب کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ گمراہوں کے ہاتھ میں پڑ کر گمراہ نہ ہو جائیں۔ بتاؤ آج ان گمراہوں کے کہنے پر کئی لوگ نہیں منا رہے ہوں گے شب برات، ہمارا کیا جا رہا ہے؟ ہمارا کیا نقصان ہے؟ انہوں نے اپنا نقصان کر لیا کہ آج وہ عبادت نہیں کر رہے ہیں، آج وہ مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا مسجد میں آنا گناہ کا کام ہے؟ عبادت کرنا گناہ کا کام ہے؟ کیا یہاں پر چلو کچھ بھی نہیں کیا، مسجد میں بیٹھا بیان سنا، یہ تو بیان ان کے ہاں بھی ہوتے ہیں، کیا نہیں ہوتے؟ بہت سارے بیان ہوتے ہیں۔ تو بیان کی فضیلت بھی انہی سے جا کر کے سنو، ان کے ہاں کتنی فضیلت ہے، ایک بیان میں بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے۔ تو صرف اگر بیان میں بیٹھنے کا ثواب بھی معلوم کر لیتے تو آ جاتے۔ خواہ مخواہ مخالفت کرنا اچھی بات نہیں۔ بہرحال میں اب تھوڑی سی چیزیں آپ کے لیے شب برات کے متعلق عرض کروں۔ ہاں، ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے۔ ایک تو جنہوں نے یہ سوال کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اطمینان ہو گیا ہوگا شب برات کہاں سے ثابت ہے، ریکارڈ ہے، پھر سے وہ کتابوں کے حوالے یاد کر لو، جلد نمبر، صفحہ نمبر سب، اور پیش کر دیں۔ دوسری چیز، یہ معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ واٹس ایپ بھرا ہوا ہے معافی نامے سے، قطار لگی ہوئی ہے 3 دنوں سے، میرے اگلی پچھلی تمام چیزیں معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو۔ اچھا کام ہے، یعنی معافی طلب کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا، جس کو دیکھو اور بیچارہ لکھتا بھی نہیں، کاپی پیسٹ، ادھر سے اٹھائے ادھر کر دے، لکھنے کی بھی کسی کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ ذرا آپ اس کے متعلق سوچو، صحیح ہے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا۔ حدیث پاک ابھی میں نے سنایا، جس کے دل میں کینہ ہو آج اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کینہ کہتے ہیں مسلمانوں سے قطع تعلق کرنا۔ مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے رشتوں کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بہن سے بات نہیں کر رہا ہے، بہت تو ایسے ہیں ماں بیٹوں میں بات چیت بند ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، حدیث پاک میں ہے جس نے دنیا میں صلہ رحمی، رشتے کو قطع کیا، کٹ کیا، قیامت کے دن اسے کاٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ صلہ رحمی کو قطع کرنے والا، حضور نے یہ بھی فرمایا جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ترک تعلق کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ بڑی وعیدیں ہیں، اس لیے بزرگوں نے ایک طریقہ اپنایا تھا، آج کی رات جو کچھ بھی ہوا پچھلا سب بھول جاؤ۔ معافی طلب کرنے کے لیے ہم رب کے حضور آتے ہیں، مغفرت کے لیے، لیکن اگر ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 شرک اگر کیا ہو تو بخشش کی سوال ہی نہیں، دوسری چیز اگر کینہ ہے دل میں دوسرے کے متعلق، اپنے بھائیوں کے متعلق، تو بھی بخشش کی یہاں پر ممانعت کر دی گئی، مغفرت نہیں ہوگی۔ تو بزرگوں نے یہ عادت ڈالی تھی امت مسلمہ کو کہ یہ شب برات آنے سے پہلے پہلے اپنے دل کے کینوں کو صاف کر لو، معافی طلب کر کے صاف ستھرے ہو جاؤ، تاکہ آج بٹنے والی مغفرت تمہیں بھی مل جائے۔ آج رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب اعلان ہو رہے ہو ناموں کا کہ فلاں جہنم سے آزاد ہے، فلاں آزاد ہے، فلاں آزاد ہے، تو ہو سکتا ہے ہمارا بھی نام اس فہرست میں شامل ہو جائے۔ یہ 2 چیزوں سے ہم کو آزاد ہو کر کے مسجد میں آنا تھا، لیکن اس کا یہ طریقہ اپنائیں گے کہ جس کو سوشل میڈیا میں نے دیکھا لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، ریکارڈ بھی آ رہا ہے، ویڈیو بھی آ رہے ہیں، ساری طریقے ان لوگوں نے بنا کر رکھے ہیں، پورا کا پورا بازار گرم ہے۔ واٹس ایپ میں معافی مانگنے سے کون سی معافی ہے؟ بلکہ دل کرتا بھی نہیں ہے،
ایسے ایک گروپ کے ساتھ سارے لوگوں کو ٹک کیا اور بھیج دیا ایک ساتھ، اسے معلوم بھی نہیں کتنوں کے پاس گیا ہے۔ معافی طلب کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ معافی کیوں طلب کی جاتی ہے؟ یہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کس کا دل آپ نے دکھایا ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو بزرگان دین یہ فرماتے کہ جاؤ ایک چٹھی میں لکھ کر کے چوک پر لگا دو کہ جس کو بھی میرے سے تکلیف ہو مجھے معاف کرتا ہوا جائے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، باہر سرکل پہ چوک پہ ایک چٹھی میں لکھ کر کے لگا دیتے، میں نے جس کا بھی دل دکھایا ہو مجھے معاف کر کے چلا جائے۔ یہ معافی طلب کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ بذات خود اس سے معافی طلب کریں جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا ہے، اس کے پاس جائیں۔ یہاں پر نفس جانے نہیں دے گا، یہی بات تو ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جتنی جلدی آپ یہ معافی نامہ بھیجیں کسی کو کہ مجھے معاف کر دیں، اسی جگہ پر ایک دوسرا سولوشن میں آپ کو بتاؤں، یہی فون تمہارے ہاتھ میں واٹس ایپ کے ذریعے سے استعمال کر رہے ہو اور فلاں کو بھیج رہے ہو مجھے معاف کر دینا، وہیں اگر تم اس کے نمبر پر کال کر کے بات کر لیتے اسے کہ آج شب برات آنے والی ہے مجھے تھوڑا معاف کر دو، پچھلے کئی باتیں تمہارے سے سخت ہو گئی، اس کے لیے دل نہیں مانے گا۔ بات چیت کر لیتے، تمہارا دل نہیں مانے گا، چھوڑو بھیج دیتے ہیں، دیکھے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ جو ہے نفس نے تمہیں اس طرح سے کرنے کی عادت ڈالی۔ نفس امارہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی کے سامنے جھک جائیں ہم۔ معافی طلب کرنے میں نفس کی شرمندگی ہے، اور رب تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے کہ تم اپنے نفس کو جھکاؤ۔ اپنے نفس کو جب تک تم نہیں جھکاؤ گے تو معافی کی کوئی امید ہی نہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن یہی حقوق العباد تمہیں جہنم میں لے کے چلے جائیں گے۔ اس کا حق مارا، اس کو ستایا، اس کو پریشان کیا۔ اگر یہ قیامت کے دن سب کھڑے ہو گئے تو پھر ان سب کو تمہیں نیکیاں بانٹنی پڑیں گی جو جو نیکیاں کیے تھے، اور اگر نیکیاں کچھ ہے نہیں تو ان کے گناہ اٹھا کر تمہارے اوپر ڈالے جائیں گے۔ یہ حقوق العباد میں یہی ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے اگر معافی مانگنے کا شوق ہے، بلکہ مانگنا چاہیے بھی، اس طرح سے نہیں، جاؤ ملاقات کرو۔ اگر ملاقات کرنا پاسبل نہیں، ممکن نہیں، تو فون پہ بات کر سکتے ہیں آپ، ان سے فون پہ بات کریں اور معاملات طے کریں کہ آپ دل سے مجھے معاف کریں اور مجھ سے جو ہو سکا میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں اچھی چیزوں میں سے ہیں، آپ اس کی عادت ڈالیں۔ یہ سب برے رواج ہیں واٹس ایپ میں، ابھی پتہ نہیں کیا کیا گھومے گا، بہت سارے، بلکہ اس زمانے کی سب سے بڑی بلا ہے یہ بلا ہے، گھروں میں ایسی گھسی ہوئی ہے، لوگ دور دور بلاؤں کو دور کرنے کی دعائیں کر رہے ہیں اور سب کے ہاتھ میں بلا ہے۔ اس کا استعمال بڑے غلط انداز میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں بری خبریں پھیلاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ تو یہ پھیلانے والا سب سے بڑا کام سوشل میڈیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے اچھی باتیں پھیلائیں، لیکن آتھینٹک ہوں، پروف والی ہوں، پھیلائیں، نشر و اشاعت میں ثواب ہے، لیکن اس طرح کی بغیر پروف والی چیزیں، یا کہیں سے کسی کا آ گیا اور اس نے دھمکی دے کر کے آپ کو میسج کیا، اگر نہیں آگے بڑھاؤ گے تو 7 لوگ مر جائیں گے، 9 لوگ مر جائیں گے، آپ ڈر گئے۔ اور ایسے بلیک میل اتنے ہوتے ہیں۔ اگر سچی محبت ہو تو آگے بڑھاؤ، سچی محبت ہو، ساری محبت واٹس ایپ میں دکھانی ہے؟ سچی محبت ہو تو آگے بڑھاؤ، اللہ کو ایک مانتے ہو تو آگے بڑھاؤ، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو کیا یہ واٹس ایپ میرے جنت میں جانے کا ٹھیکیدار ہے؟ اس کو میں کیوں بتاؤں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں؟ میرا مولا جانتا ہے۔ ہم جس کے لیے ایمان لائے ہیں وہ رب جلیل بہتر جانتا ہے۔ ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کے متعلق کوئی بھی اس طرح سے ٹارچر نہ کرے ایک دوسرے کو۔ ایسے جو بھی میسج آئیں اس کو آگے نہ بڑھاؤں، ورنہ گناہ میں برابر کے شریک آپ بھی ہوں گے۔ آپ نے میسج لکھا نہیں لیکن دوسرے کا آیا ہوا بڑھا دیا،
تو پکڑ تو آپ کی بھی ہوگی قیامت کے دن، کیونکہ برائی پھیلانے میں آپ نے جو تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بری بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، شب برات میں آج رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارے ناموں کے متعلق آج فرشتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں اس سال یہ معاملات کرے گا، اس کے حصے میں اتنا رزق دیا جائے گا، اور پھر پتہ نہیں ہمارا نام مرنے والوں میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے سال کی ایک کتاب بند ہو گئی، یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہو گئی کہ پچھلے سال اس بندے نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے میں نے کیا کیا کیے، آپ نے کیا کیا کیے۔ اب آج کی رات صرف یہ احساس بھی ہو کہ بارگاہ الہی میں میری کتاب پیش ہوئی ہے پچھلے سال کی، میں نے کیا 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 تھا سب فرشتوں نے بتا دیا۔ ویسے رب کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، مگر مولا فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، تم بھی بتاؤ کہ فلاں فلاں بندے نے کیا 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 ہے پچھلے سال کا، سب انہوں نے پیش کر دیا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو رہا ہوگا کہ یہ بندہ جس نے پچھلے سال یہ تمام کام کیے، اب اگلے سال اس کے یہ معاملات ہیں، اس کے لیے اتنا رزق لکھو، اس کے لیے اتنی برکت لکھو، اور اس کو ذلیلوں میں لکھو، اس کو عزت والوں میں لکھو، اور اس کو زندہ رہنے والوں میں لکھو، اس کو بیمار لکھو، اور اس کے بعد اس کو مرنے والوں میں لکھو۔ یہ تمام معاملات آج رب ذوالجلال فرشتوں کو بتا رہا ہوگا۔ قدیر و جبار خدا کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے لے کر کل سے پھر ایکٹیو ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا نام کن چیزوں میں لکھا گیا ہے۔ آج کی شب ہمیں برکت والوں میں نام ہمارا آیا ہے، بیماروں میں آیا ہے، یا پھر صحت مندوں میں آیا ہے، نیکیوں میں رہنے والوں میں ہمارا نام شامل کیا گیا ہے یا نہیں، ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں۔ اور جب معلوم نہ ہو کر کے ہمارے اندر اکڑ اتنی ہے، ہم غرور اور تکبر کے ساتھ زمین پر ایسے چلتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی، جنت تو ہماری ہی ہے۔ میرے عزیزو، خوف کرو بارگاہ رب العزت کے فیصلوں سے۔ قرآن عظیم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اس کی پکڑ جب سخت ہوتی ہے تو سب سے بڑی پکڑ تو یہ ہے کہ وہ ایمان چھین لیتا ہے۔ جس سے وہ ایمان ختم کر دے اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا۔ ایمان کی دولت کسی سے چلی گئی تو خدا کا سب سے بڑا عذاب اس پر آیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ لکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے شب برات ہو کہ شب قدر ہو، یا پھر مرنے سے پہلے بھی ہو، مشرک اگر ہوا، کافر اگر ہوا، ایمان نکل گیا تو اس کی بخشش تو ہو ہی نہیں سکے گی، بلکہ قیامت کے دن ان کے متعلق فرمایا گیا، سنو جن کی کفر پر موت ہوئی، جو کافر مرے دنیا میں، قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ دوزخ میں ڈالنے کے بعد دوزخ کی ہولناکیاں جب انہیں نیچے طبقے میں لے جائیں گی، ہر طرح کے عذابات کا سامنا ہوگا، اتنے سخت عذاب۔ اللہ اکبر، دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، انگار کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا۔ یہ دوزخ کا ہلکا عذاب ہے، منیمم کسی کو اگر دیا جائے تو یہ ہلکا ہے۔ پھر جس کے لیے اللہ نے فرمایا عذاب علیم، عذاب عظیم، دردناک عذاب، بڑا عذاب، وہ مولا ہی جانتا ہے کہ کیسے کیسے عذاب دوزخ میں۔ سنو، جس کی کفر پر موت ہوئی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ جو دوزخ کا دربان ہے، فرشتہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مالک یہ فرشتے ہیں علیہ السلام، وہ دربانے دوزخ ہیں، دروازے پر ہوں گے، یا جتنے دوزخی ہیں چیختے رہیں گے، چیخ لگاتے ہیں، اتنا پکارتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کرو، ہماری طرف توجہ کرو۔ تو پھر ان کی پکار اتنی بلند ہوتی ہے کہ پورے دوزخ میں آوازیں دہلتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد
मालिक दोजख यानी दरबान दोजख हजरत मालिक एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखते। हदीस पाक में 1000 साल गुजर जाएंगे, 1000 साल के बाद दरबान दोजख उनकी तरफ देखते हैं। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? 1000 साल के बाद तब अहले दोजख कहते हैं, ए मालिक, ए दरबान दोजख, हम रब्बे जुल जलाल से बात करना चाहते हैं, हमारे मामले में कुछ सिफारिश करो। रब तबारक व तआला से हम कुछ कलाम करना चाहेंगे कि वो हमें यहां से निकाले। हजरत मालिक कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी बात मैं मौला तक पहुंचा दूंगा, रब ताला तक पहुंचा दूंगा। तो उसके बाद हदीस पाक में फिर 1000 साल गुजर जाते हैं, हजरत मालिक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दोज़खियों की तरफ दोबारा वो तवज्जो करते हैं, क्या बात है? तो दोज़खियों ने कहा कि मालिक, हम रब से बात करना चाहते हैं। हजरत मालिक कहते हैं, मेरी अब तक रसाई नहीं हुई, मैं तुम्हारा अरीजा पेश करूंगा रब ताला के। यहां तक कि तीसरा 1000 साल गुजर जाता है, ये दोज़ख में जलते रहेंगे, इसी तरह अजाब में मुब्तला रहेंगे। तीसरे 1000 साल के बाद हजरत मालिक इधर दोज़ख की तरफ तवज्जो करते हैं और फरमाते, ए अहले दोज़ख, बशारत हो तुम्हारे लिए कि रब ताला की तरफ से ये जवाब आया है, ला युंदरु इलैहिम वला युरअमु अलैहिम, उनकी तरफ ना देखा जाएगा ना उनकी तरफ रहम किया जाएगा। मौला ना तुमसे बात करना चाहता है और ना तुम पर रहम करना चाहता है। अब बंद करो आवाज। फरमाया गया हदीस पाक में, मायूस उनके चेहरे लटक जाएंगे। अहले दोज़ख वापस फिर अपने अजाब की तरफ आएंगे, इसलिए कि अब कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रही। 3000 साल तो उम्मीद पर दोज़ख में जल रहे थे कि अब बात होगी रब ताला से, अब कलाम होगा, शायद वो बहुतों को माफ करके निकाला, हमें भी निकालेगा। लेकिन जवाब ये आया कि ये सब अब जो मौजूद हैं ये कुफ्र की हालत में मरे हुए हैं, ये शिर्क की हालत में मरे हुए हैं। काफिरों और मुशरिकों के लिए रब फरमाता है, ना इनकी तरफ देखा जाएगा ना रहम किया जाएगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जो भी है जिसे चाहे रब ताला माफ करेगा। ये कुरान में अल्लाह फरमाता है। मेरे अजीजों, डर इस बात का होना चाहिए कि अगर मौला ताला हमारे किसी अमल से गजब में आए तो कहीं वो हमारे ईमान की दौलत को सल्ब न कर ले और ये ना फरमा दे, निकल जा तू मेरे खास बंदों में से। कुफार और मुशरिकीन तुझे पसंद है बहुत, उनकी आदतें अच्छी लगती हैं, जा उन्हीं के जमात में शामिल हो जा। आज आप सब सोचो जरा, बहुत सारे नौजवान यही चाहते हैं आकर के सिर्फ ये कहें कि मौलाना सारे लोग तो जी रहे हैं अच्छे से, वो अगर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? कुफार भी नाच रहे हैं, क्रिश्चियन भी नाच रहे हैं, यहूदी भी नाच रहे हैं, हम मुसलमान होकर क्या डांस नहीं कर सकेंगे? ठीक है, तुम्हारा सवाल ये, दुनिया में सारे लोगों को शराब पीते हुए देखा, हम आपको मना कर रहे हैं तो बुरा लगा। ये दुनिया का फैशन है, आप नहीं समझ सकोगे, आप पुराने लोगों में से हैं। हम नए जमाने में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हम कुछ मॉडर्न बनना चाहते हैं। फिल्मी एक्टरों को देखकर उनकी तौर तरीके को अपनाते हुए निकल पड़े और फिर ये समझा कि हम एक नए रास्ते पर चल रहे हैं। सुनो, ठीक है, जिसका रास्ता चाहे अपना लो, जिसका रास्ता, क्योंकि तुम्हारे लिए न मैं छड़ी लेकर के बैठा हूं, न अल्लाह का कोई फरिश्ता तुम्हारी गर्दन झुकाकर तुम्हें इबादत करने के लिए आएगा, बल्कि रब ताला दुनिया में तुम्हें आजाद रखा है, तुम्हें जो मर्जी में आए करो, जो अच्छा लगे करो। क़यामत के दिन फिर तैयार रहना अपने आमाल का जवाब लेने के लिए। क़यामत के दिन हर एक के हिसाब किताब के लिए तुम खुद जिम्मेदार होंगे। आज मैं उन नौजवानों से कहता हूं जिन्हें कुफार और मुशरिकीन अच्छे लगते हैं, जिनको लोगों के हाथों के शराब की बोतलें पसंद हैं, जुए खाने, शराब, ताश के अड्डे, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं जिन्हें, और फिर ये फिल्मी दुनिया के तमाम तर जालिम दज्जाल किस्म के खुराफात मचाने वाले और पूरे घरों को तबाह करने वाले एक्टर उन्हें पसंद हैं, उनके साथ हो जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें मुबारक हो।
قیامت کے دن کہا جائے گا جن کے ساتھ تو دنیا میں رہنا پسند کرتا تھا، آج ان کا ہاتھ پکڑ، وہ جہاں جا رہے وہیں چلا جا، آج وہ جہاں جا رہے وہیں چلا جا۔ وہاں سے ہاتھ چھڑا کر کے تم تو بھاگو گے، نہیں میں تو رسول اللہ کا امتی ہوں، میں میرے آقا کے پاس آؤں گا، میں اپنے نبی کا نام لیوا ہوں۔ سنو حدیث پاک میں یہ دوڑتا ہوا آئے گا، امتی تو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آتے ہی حضور پاک سے عرض کرتا ہے، رو کر کے چلا کر کے، مجھے فرشتے دوزخ کی طرف کھینچ رہے ہیں، بچا لیجیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جواب آئے گا، تو کون ہے؟ بلکہ اس آقا کی عادت مبارکہ یہ ہے، فرماتے ہیں میں بھرے مجمع میں بھی اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا، کروڑوں کی تعداد میں پوری امتیں وہاں ہوں گی، مگر اپنی امت کو میں ضرور پہچانوں گا، ہزاروں کی لاکھوں کی بھیڑ میں بھی۔ یہ بھی حدیث پاک میں۔ لیکن ایک حدیث میں یہ ایک بندہ آئے گا اور حضور اس سے پوچھیں گے تو کون ہے؟ کہے گا حضور میں آپ کا نام لیوا، میں آپ کا امتی ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو نہیں اس بات کا علم ہے، تو دنیا میں کسی اور کو پسند کرتا تھا، جا آج اس کو پکڑ لے، وہ جہاں جائے چلا جا۔ آج میں یہی کہنا چاہوں گا، میں آپ کے اوپر کوئی سختی کا معاملہ لے کر کے نہیں آیا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے گھومتے ہوئے محلے بھر میں نہیں آ رہا ہوں۔ میں آپ کو تو یہاں سے ایک میسج دینا چاہوں گا، تمہیں جو چیزیں اچھی لگیں کرو، لیکن قیامت کا منظر یاد رہے، میدان قیامت یاد رہے۔ بس اتنے کام کرو کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کی ہمارے اندر نوبت یعنی کیفیت باقی رہ جائے، حضور کو منہ دکھا سکیں، عرض تو کر سکیں کہ آقا نفس کی شرارتوں سے بہک تو گیا تھا لیکن محبت دل میں آپ کی رکھتا تھا، حضور آپ کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ تھا، شرارت نفس نے مجھے بہکایا ضرور تھا۔ اے میرے عزیز و غلاموں، ان کو چھوڑ کر نہ ہماری دنیا ہے، اس رسول کو چھوڑ کر نہ ہماری قبر ہے، اس نبی کو چھوڑ کر نہ ہماری حشر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہو کر ہماری کون سی زندگی ہے؟ آج کی رات اگر یہ احساس نہیں جاگا تو پھر بیکار ہے، ایسی ہزار راتیں ہیں، پھر بیکار ہے ایسی زندگی بھر بار بار آنے والی راتیں ہیں۔ آج بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ رات تو آج روڈ پر ناچنے کی ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر کے باہر کھیل کود کر پوری رات گزارنے کی ہے، ادھر مؤذن فجر کی اذان دے رہا ہو، ادھر لوگ بستر پر جا رہے ہیں۔ یہ آج کی رات کا تماشا لوگوں نے بنایا ہے۔ پٹاخے اڑاؤ، قبرستان جاؤ تو کہکہا مار کے ہنسو، اور اگر کسی کے ہاتھ میں بائک آئے تو ایسے اڑاؤ کہ کئی لوگ اس میں حادثوں کے شکار، کئی لوگ اس رات میں لوگوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سنو، آج کی رات فرشتے بھی اترتے ہیں، بے حساب ان گنت تعداد میں فرشتے۔ تم جس وقت اس طرح سے اڑا رہے ہو سکتا ہے ہم سے تمہیں ڈر نہیں لگتا، اللہ کے وہ ملائکہ تمہارے ہر کام کی گواہ بنیں گے۔ صبح واپس رب کے حضور جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حالت میں تم چھوڑ آئے؟ جب تم دنیا سے آ رہے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے سچ سچ بتائیں گے، اے رب ذوالجلال فلاں بندہ تیرا بے حیائی کر رہا تھا، فلاں بندہ آج مسجدوں سے تیرے ذکر کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن فلاں بندہ وہاں پر اپنی گاڑیوں میں اچھل کود مچا رہا تھا، بے حیائی، خرافات اور فحاشی اور اپنے برے اعمال سے لوگوں کو ایذا پہنچا رہا تھا۔ یہ ملائکہ رب تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے جو جلال نازل ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ارے میاں، نئی سال کی نئی شروعات ہو رہی ہوتی ہے، ایک سال ہماری زندگی کا ختم ہوا اور یہاں سے نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں اپنی قسمت میں آج کیا لکھا گیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے نا۔ آج رب تبارک و تعالیٰ کیا لکھ رہا ہے فرشتوں کو ہمارے بارے میں بتاتا ہوں، ہم کو معلوم نہیں لیکن ہم احساس کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ میں فجر کی نماز میں حاضر ہوا، میں بارگاہ الہی میں شکر بجا لاؤں گا کہ مولا میرے اس سال کی پہلی نماز تو نے لکھ دی ہے،
اور جو سویا اور جو بھاگا وہ خود پہچان لے کہ کل کی رات میری کتاب میں بے حیائی لکھ دی گئی ہے، محرومی لکھ دی گئی ہے، اسی لیے مجھے مسجد سے باہر کیا گیا۔ میں بیٹھا تو تھا، مجھے مسجد میں رب تعالیٰ نے صبح نہیں بلایا، اس کا مطلب ہے کل کی کتاب میں مجھے محروم لکھا گیا ہے۔ کتنے محروم لکھے جائیں گے ان کو خود معلوم ہوگا کل کی دن، اور کل کا دن کس حالت میں گزر رہا ہے یہ آپ کو خود پتا چلے گا کہ آج میری زندگی کے کتاب جو نئی شروع ہو رہی ہے اس کے پہلے پیج پر فرشتے کیا لکھیں گے کل۔ اگر روزے سے ہیں تو الحمدللہ شکر بجا لاؤ، اے رب قدیر تیرا احسان ہے، میرے اس نئے سال کے پہلے دن تو نے روزہ لکھ دیا ہے، روزہ لکھا ہے۔ اور جس نے کل کا دن گانے سننے میں گزارے، بے حیائی دیکھنے میں گزارے، بہت سارے لوگ تو پلان بناتے ہیں ان دنوں میں سینما جانے کا، عیدوں تہواروں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سینما بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے لیے بھی یہ بات سمجھ لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج کی رات رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ ان کے نام بدبختوں میں لکھے جائیں، حرما نصیبوں میں لکھے جائیں، کمبختوں میں لکھے جائیں۔ جنہوں نے کل کا دن گزارا انہیں خود پتا چل جائے گا کہ آج کی رات ہمارے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ اور کل جو اچھے سے دن گزار لیا، میں باقی پورے سال کی بات تو نہیں کرتا، لیکن سال کی شروعات جس کی اچھی ہوئی، رب کی ذات سے امید ہے کہ سال پورا اچھا گزرے گا۔ ہماری کتاب کی شروعات پہلا پیج اگر اچھا لکھا گیا، میرے رب کی ذات سے یقین ہے کہ آگے کے صفحے بھی اچھے ہی لکھے جائیں گے۔ اور جس کا پہلا پنہ بگڑ گیا ہے، ہوتا اسی یہ ہے، کتاب میرے سامنے لا کر پیش کر دی گئی، ایک بھری کتاب کھولا میں نے، اس کے پہلے پیج پر گالیاں لکھی گئیں، بند کر دیا۔ یہ کون بدبخت مجھے کتاب دے دیا، کس چیز کی ہے، میں آگے کیوں پلٹوں، پہلے پیج پر اتنی غلاظت لکھی ہے۔ اے رب قدیر کے حضور مغفرت طلب کرنے والوں، آج رب تبارک و تعالیٰ سے اتنی طلب کر لو کہ ہماری نئی کتاب کا پہلا پنہ نیکیوں سے بھر جائے، نیکیوں سے بھر جائے۔ اس کے لیے آپ کو عملی میدان میں بھی آنے کی ضرورت ہے۔ یہ رہی بات ہمیں خوف کی، احساس کی۔ اب رزق کی تقسیم ہو رہی ہے، پورا سال کچھ لوگ بے برکتی کی شکایت کرتے رہے، ہماری روزی بند ہے، دکان بند ہے، تجارت بند ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جتنا تمہارے مقدر میں لکھا جائے گا اتنا مل کے رہے گا، چاہے تم 1000 لوگوں کو بولو یا 1 کو بولو یا 70 کو بولو، جتنا ملنا ہے وہ آج بٹ گیا، تو کیوں دوسروں کو بول کر مطلب ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے 4 لوگوں کو بولوں گا تو میرا رزق بڑھ جائے گا؟ آج جو دکان بند پڑی ہے یا کم دھندا ہو رہا ہے، میں اور 5-6 لوگوں کو بولوں تو کچھ اور بڑھ جائے گی۔ تمہارے حصے میں جو لکھا گیا آج کی رات وہ اگلے سال تک تمہیں مل کر رہے گا۔ لو لگاؤ اور اس رب ذوالجلال کی طرف، ملے تو اس کا شکر ہے، نہ ملے تو اس کے دربار میں دعا ہے۔ لوگوں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے جن انسانوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل لہ، اللہ فرماتا ہے اور جس کے لیے رب نے بند کر دیا کوئی نہیں کھولے گا، چاہے کوئی بابا ہو، کوئی کسی طرح کا عامل ہو، کسی کی بند روزی کو اگر رب نے بند کر دیا تو کوئی نہیں کھولے گا۔ یہ یقین رکھ کر کے چلو، ہمارے حصے میں آج جو رزق بٹ رہا ہے وہ ہمیں اتنا مل کر رہے گا، لوگوں سے شکایت نہ کریں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک معاملہ ایسا پیش آیا تھا کہ ایک فیملی کو، ایک خاندان کو آپ نے دیکھا، شوہر، بیوی اور ایک بچہ، بہت غریب تھے، صرف کپڑے آدھے پہنے ہوئے تھے، ایک چادر تھی ان کے پاس، تینوں اوڑے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا تو وہ رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم بہت غریب ہیں، محتاج ہیں، مفلس ہیں، دعا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا،
رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ ان کے حق میں یہی بہتر ہے. وہ کھا پی رہے ہیں, زیادہ مالدار ہونے کی وہ دعا کروا رہے تھے کہ کچھ اچھا مال مل جائے, ہم بھی بڑے گھر میں جئیں, سب کے لیے عبرت ہے اس میں. رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ان کے لیے وہ زندگی بہتر ہے. تو وہ بندوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب کا یہ حکم ہے کہ تم اسی پر گزارا کرو. وہ تینوں کہتے ہیں برسوں سے گزارا کر رہے ہیں, ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی آپ کچھ دلا دیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے لگے, اے مولا تو اپنے فضل سے کچھ تو عطا کر دے, کچھ زیادہ دے دے, تیرا محبوب نبی عرض کر رہا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ, ٹھیک تمہارے کہنے پر میں انہیں عطا کروں گا, جاؤ ان سے کہہ دو تینوں کو میں نے ایک ایک مرتبہ مانگنے کی اجازت دی, وہ جو مانگیں گے ایک مرتبہ وہ دے دوں گا. ایک ایک دعا تینوں کو دی گئی, آپشن. یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدھے من و سلوہ نہیں اتارا, تینوں کے لیے کپڑے نہیں اتارا, بلکہ آپشن دے دیا کہ جو مانگنا ہے ایک بار میں مانگ لو. مرد کو ایک بار کی دعا, عورت کو ایک بار کی دعا, بچے کو ایک بار کی دعا. ایک ایک چانس ہے تینوں کو, جو مانگنا ہے مانگ لو. یہ میرے مولا کی حکمت ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں تو بہت بڑی چیز مل گئی. یعنی اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے تو سیدھے بادشاہت بھی مانگ سکتا ہے, مجھے اتنے ملکوں کا بادشاہ بنا دے, رب کا وعدہ ہے جو مانگو گے دے دوں گا. اس کی طرف سے آئی بات. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ بات آئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت بڑی چیز تمہیں دیا ہے رب نے, کوئی سامان نہیں دیا بلکہ آپشن دے دیا, جو چاہو مانگ سکتے ہو. تو بڑے خوش ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. عورت جو اس میں تھی ادھیڑ عمر کی تھی, اس نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ ہم تینوں کھڑے ہو کر کے دعا مانگیں گے آپس میں. شوہر یہ کہا کہ میں غسل کر کے آتا ہوں. ایک ندی کے کنارے یہ لوگ کھڑے تھے, میں غسل کر کے آتا ہوں, جب تک تم یہاں کھڑی رہو, نہا دھو کر کے اچھی ایک ایک دعا کریں. ایک گھر مانگے گا, ایک مال مانگے اور ایک سواریاں مانگے, سب کچھ آ جائے گا. تو تینوں کا فیصلہ ہوا. وہ نہانے کے لیے چلا گیا. عورت کو صبر کہاں, اور عورت کی ایک عادت یہ ہے وہ چھوٹا بننے کی بہت کوشش کرتی ہے. عورتوں کی ایک فطرت ہے, بڑی سی بڑی عورت کو بھی اگر چھوٹی کہہ دو تو بہت خوش ہو جاتی ہے. یہ عادتیں ہیں. اب وہ بیچاری صبر نہ کھائی. اسی وقت اس کے پاس جو ایک آپشن تھا, اس نے کہا بیٹا اور اس کا باپ مل کر کے جو مانگنا ہے مانگ لیں گے, میں اپنا آپشن مانگی لیتی ہوں. اے اللہ مجھے ایک حسین و جمیل چھوٹی عمر کی لڑکی بنا دے. دعا قبول ہو گئی. وہ بہت حسین و جمیل بن گئی, خوبصورت اتنی شہزادی, نوجوان, اور چہرہ چمک رہا تھا. اس کی خواہش پوری ہو گئی. بے صبراپن ہوتا ہے جب مل جائے تو مانگ لیا اس نے. اتفاق ایسا کہ ایک بادشاہ کا شہزادہ شکار پر ادھر آیا ہوا تھا. واپسی پر اس نے دیکھا بہت حسین و جمیل دوشیزہ ہمارے اس احاطے میں آئی کہاں سے. اس نے زبردستی اس خاتون کو اٹھوا لیا. وہ حالانکہ بھاگنے کا ارادہ نہیں کی, اپنے شوہر کے ساتھ رہنا تھا اسے, لیکن شہزادے کی بری نظر کی شکار ہو گئی. سپاہیوں نے اس خاتون کو اٹھایا زبردستی. بہت خوبصورت لڑکی بنی تھی, اپنی دعا سے مانگ لیا تھا. تو شہزادے نے اسے گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا اور اپنے محل کی طرف لے چلا. ادھر بیچارہ شوہر نہا کر کے واپس آیا. پوچھا بیٹے سے اماں کہاں گئی؟ کہا وہ اس نے دعا کر لی تھی خوبصورت بن جاؤں, وہ بن گئی. اور ایک کوئی بادشاہ کا ہموار, کوئی اس کا کوئی سپاہی رہا ہوگا, شہزادہ رہا ہوگا, وہ اماں کو اٹھا کے لے گیا ہے. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے دھوکہ کیا میرے ساتھ. میری بیوی ہو کر وفادار ہونا چاہیے تھا اسے. خوبصورت کیا بن گئی, یہ بادشاہ کے ساتھ چلی گئی. تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, اپنے پاس جو تھا آپشن ایک دعا کا, غصے میں آ کر کے اس نے کہا مجھے مولا تو نے جو دعا کا ایک آپشن دیا, میں اس آپشن میں یہ کہتا ہوں کہ اسے خنزیر کا بچہ بنا دے. اس عورت میری بیوی کو خنزیر کا منہ دے دے بس, اور کچھ نہیں مانگنا ہے مجھے. غصہ اتنا تھا. اس کی بھی دعا قبول ہو گئی, کیونکہ رب تعالیٰ کی طرف سے
हुक्म ये हुआ था कि एक बार मांगो, जो भी है वो मिल जाएगा। और इसने जैसे मांगा, वो खातून अभी महल पहुंची नहीं थी, शहजादे के पीछे जो बैठी थी उसका चेहरा खिंजीर का हो गया, गलीज जानवर का चेहरा और जिस्म भोंडा। वो बातचीत तो कर रही है लेकिन जानवर की शक्ल है। तो जैसे ही वो महल के करीब पहुंचे तो छोटे छोटे बच्चे सब मजाक उड़ाने लगे, आज शहजादे साहब नया शिकार लेके आए, ये पता नहीं कैसा शिकार है, शक्ल नीचे की इंसान की, ऊपर का चेहरा खिंजीर का है। तो बाद में उसको देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि ये कैसे हो गया। तो मारते हुए उस औरत को वहां से महल के पास से भगा दिया कि निकल जाओ। वो रोते रोते वहां से फिर अपने इस इलाके पर आई, अपने शोहर से माफी तलब करने लगी, कहने लगी मेरे इसमें कसूर नहीं था, उस जालिम ने मुझ पर बुरी नजर डाली, उठा कर ले गया। शोहर ने बहरहाल माफ कर दिया, ठीक है, भटका हुआ जो भी वापस आ जाए, माफ करना चाहिए, मेरी बीवी। अब क्या है, बच्चे के पास एक दुआ का ऑप्शन था। उससे कहा कि बेटा आप कुछ और ना मांगो, इतना कहो अम्मा जैसे पहले थी वैसे हो जाए। उसने मांग लिया, ऐ अल्लाह मेरी मां पहले जैसे शक्ल में थी वैसी बना दे। अल्लाह ने उसकी दुआ भी कबूल कर ली, उसकी मां सही हो गई, अब वो जैसे थे वैसे ही रह गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर वापस फिर वहां से हुआ। हजरत मूसा ने पूछा क्या क्या मांगा तुम लोगों ने? महल मांगा होगा, सवारी मांगी, कहा नहीं, कहां मांगते। बेसब्रेपन ने ये खूबसूरत बनने के चक्कर में चली गई और मैंने बद्दुआ कर दिया उसी पर, वो भी कबूल हुई। बाद में फिर सही करने के लिए बच्चे की दुआ काम आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, ऐ मूसा क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि ये जितना इनके हक में है उतना ही बेहतर है। रब तआला ने जिनके लिए जो मुकद्दर रखा है घूम फिर करके वहीं आओगे। कुछ लोग रातों रात करोड़पति बनने के ऐसे ही ख्वाब देखते हैं कि ऐसे ही अभी मैं यहां से निकला हूं, अभी करोड़पति बन जाऊंगा, फिर वो कब रोड़पति बनता है ये भी नहीं मालूम होता। इसीलिए इन तमाम मामलात में अल्लाह तबारक व तआला के रज़ाक होने पर यकीन रखो। बस हमारे मुकद्दर में उसने जो दिया है इसमें हिर्स और तमा और लालच, दो चीजों की आदत डालें। पहली चीज जो मिला है उस पर शुक्र करना, और अगर किसी चीज की कमी है तो बंदों से शिकायत नहीं, रब की बारगाह में दुआ करो। ये दो आदतें किसी इंसान के अंदर आ जाए तो फिर देखें रब ताला उसे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं लाएगा। कभी किसी के सामने, मखलूक के सामने तुम हाथ नहीं फैलाओगे, क्योंकि जो तुम्हारी तकलीफ है तुम्हें अर्ज करना है मौला से, और जो मिल गया है उसका शुक्र बजा लाना। ये दोनों आदतें खत्म हो गई। जिसके पास आया वो कभी शुक्र बजा नहीं लाता। आज मुझे बताओ, मैयतों पर कुरान पढ़ने वाले, अपने घरों में तीजा 40वें के बाद फिर अपने मुर्दों को भूल जाने वाले, मौसम पर कुरान पढ़ने वाले, वो भी गमों के। कब अपनी शादियों में कुरान पढ़ाते हो? अपने वलीमों में कब कुरान पढ़ाते हो? मंगनी की महफिलों में कब कुरान खानी होती है? नहीं होती है। अगर हम कहें कि क्यों नहीं हुई कुरान खानी, तो तुम्हारा सवाल यह होगा कोई गम की महफिल थोड़ी ना, खुशी की महफिल। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी खुशी की महफिल में रब को याद ना करो, जब किसी की मौत हो तब रब को याद करो, वो भी एक मुद्दत के लिए, बस 40 दिन के बाद फिर खत्म करो। ये जिंदगी गुजारने का तरीका है तो फिर तुम्हारे अंदर रिस्क की बरकत कहां से आएगी? बेबरकती की शिकायत जो आज है वो हमारे अपने आमाल। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, मौला फरमाता जो मुसीबतें तुम्हें पहुंची हैं ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। आदत ये डालो, दुकान वाले, जॉब वाले या फिर किसी भी तरह के लोग, रात में घर आना, तुम्हारे पास छुट्टे पैसे ही क्यों ना आए, 1 रुपया ही आज कारोबार में हुआ हो, उसे रखो सामने। मैं एक तरीका बता रहा हूं तुम्हें बरकत का। सोने से पहले अपनी वो आज की कमाई को पास रखकर 11 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहो, इसलिए कि रब का वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने शुक्र बजा लाया मैं अपनी नियामतें बेहिसाब अता करूंगा, ज्यादा अता करूंगा। जो कुछ भी मिला है उसे रख करके शुक्र तो बजा लाओ।
लोगों को हिसाब किताब देने के लिए अपनी चौपड़ियां लेके तो घूमते हैं, सेठ को बताना है, नोटबुक में मौजूद है सारी चीजें। रब्बे जुल जलाल की अता की हुई नियामतें, उससे क्यों नहीं अर्ज करते कभी मस्जिद में आकर, ऐ रब्बे करीम तेरा शुक्र है आज तूने मुझे चवन्नी अता की, आज अठन्नी मिली है। नहीं, मुंह पसोर करके लोगों से भागते हैं, कुछ भी नहीं मिला, हाय हाय दुकान में सब मंदा पड़ा हुआ है। ये शिकायतें बहुत ज्यादा हैं। हमारे मुतालिक आज जो फैसला हो गया है उतना रिस्क हमें मिलेगा, बल्कि एहसास के लिए मैं आपको बताऊं दिन भर क्या क्या किया ये भी याद रहना चाहिए। सुबह की नमाज बिस्तर में चली गई, जोहर में आने का मौका नहीं मिला, असर में गाड़ियों में इधर उधर घूमते रहे, मगरिब में फिर बिजी रहे, और ऐसे में तुम्हारा दिन गुजरा, फिर भी उस मौला ने तुम्हें कुछ नफा दिया और शिकायत करते हो। हक ही नहीं है हमें शिकायत करने का। रब ताला के हुजूर आया ही नहीं, उसकी इबादत का हक अदा ही नहीं किया, तो फिर हमको क्या हक बनता है कि उससे शिकायत करें? मुझे कम दिया आज, मुझे आज कम मिला है, बोलने का हक है। मुझे बताओ, काम करने के लिए हमने मजदूरों को लगाया है। एक मजदूर सुबह 8 बजे आता है और शाम तक 5 बजे तक काम करता है, और उसकी रोज की हम लोगों ने उजरत तय कर रखी है, 500 रुपये तुझे देंगे। एक मजदूर आया, आधा घंटा काम किया, और जब उजरत दी जा रही थी उसको तो हमने 10 रुपये दिए या 100 रुपये दिए, फिर या 200 रुपये दिए। तो 200 रुपये लेकर क्या वो आधा घंटा काम करने वाला हमें मुंह दिखाने के काबिल है? क्या वो पूछेगा हमसे सबको 500 दिया, मुझे क्यों नहीं दिए? उसे खुद मालूम है कि मैंने काम किया ही नहीं, मांगू क्यों मैं? फिर भी सेठ ने दे दिया आधे घंटे का, अच्छी बात। ये सच्चा मजदूर यही करके जाएगा। और यहां अक्सर हम झूठे मजदूर निकले। हमने रब तबारक व तआला की इबादत की ही नहीं, फिर भी वो खिलाया पिलाया और बेहतरीन जिंदगी दी, फिर भी हम उससे पूछते हैं कि मुझे कम क्यों मिला, मुझे कम क्यों दिया जा रहा है? अगर रब ताला की तरफ से ये जवाब आता है, बंदे तूने मेरी इबादत कहां की? जिन मजदूरों को मैंने अता किया है, बाज औलिया वो हैं जिन्होंने न रात देखी न दिन देखा, मौला के हुजूर आ जाते थे तो ऐसे ऐसे मशाइख हैं। अल्लाह अकबर। लखनऊ में एक बुजुर्ग है हज़रत मखदूम मोहम्मद शाह मीना रदी अल्लाह ताला, दीवार पर बैठकर नमाज पढ़ते थे। दीवार पर, खुली दीवार बहुत ऊंची, उस पर एक ही आदमी खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, उस पर नमाज पढ़ते थे। क्यों जानते हैं आप? रात भर नमाज के लिए बैठते थे और कभी ओंग आती तो नीचे गिर जाते थे। कहते हैं कि मेरी गफलत की यही सजा होनी चाहिए कि मैं दीवार से गिर जाऊं। उस मौला से मैं एक पलक झपक करके गफलत में आऊं। और फिर कभी कभार जमीन पर नमाज पढ़ते तो आसपास कांटे बिछा करके रखते थे कि अगर नींद में झोले आए और गिरूं तो कांटों पर गिरूं मैं, इसलिए कि रब से गाफिल होने वाले की दुनिया में यही सजा होनी चाहिए। अपने लिए इज्जत मखदूम शाह मीना रदी अल्लाह ताला इबादत का ये तरीका अपनाया था। दीवार से कई मर्तबा गिरे, उसके बाद फरमाते हैं जाहिर सी बात है गिरने का डर होता था तो नींद कैसे आएगी? दीवार से गिरने का जिसे डर हो नींद आएगी कैसे? कांटों पर अगर सर चढ़ जाए तो नींद कैसे आएगी? ये वो औलिया कामिलीन हैं जिन्होंने रब के हुजूर ऐसी मजदूरी की, ऐसी इबादत की, तो क्या मौला अपनी शान के मुताबिक उन्हें नहीं अता करेगा? और हम उनको देखते हैं, उन औलिया को तूने बेहिसाब अता किया और हमें क्या? हमें रिस्क में मोहताजी क्यों आई? जरा कंपेयर तो करके देखो। वो रात की इबादतों के लिए इतना एहतमाम करते थे, दीवार पर बैठकर आसपास कांटे बिछाकर कि गिरूं तो मैं कांटों पे गिरूं। और यहां हमारी तो फर्ज गायब है, हमारे फराइज गायब हैं, तो क्या हमारा हक बनता है? मैं तो ये कहता हूं कि अगर वो अदल करने पर आए तो हमें वो साल भर भी भूखा रख सकता है। सजा के तौर पर रब तबारक व तआला हमारी अगर सांस बंद कर दे कि मेरी मुफ्त में तुम हवाएं इस्तेमाल कर रहे हो, नमाज नहीं पढ़ते, मैं हवाएं रोक दूंगा, क्या करोगे? कहां से लाओगे? उसकी हवाएं हैं, उसकी जमीन, उसका आसमान, उसकी कायनात है। हम उसकी तमाम चीजें मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं। मेरे अजीजों,
رب ذوالجلال کی ذات پر یقین اور توکل ایسا ہو کہ رزق کے معاملے میں خاص طور پر میں آج عرض کر رہا ہوں، یہ شکایتیں بند کرو. اور رہی بات حلال کمانے کی، اس میں بعض لوگ یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں یہ میرے لائق راستہ نہیں، یہ میرے لائق راستہ نہیں. ہر ایک نے اپنا اپنا بنا کر کے رکھا ہے، میرے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، میرا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. حلال کمائی، اگر ٹھیلے پر کھڑا ہو کر کے دن بھر کوئی اپنی روزی کماتا ہو تو وہ بھی افضل عبادت ہے. اس میں کہیں پر بھی شرمندگی کا احساس ہرگز نہیں آنا چاہیے. تجارت حلال ہو، سچ بول کر تجارت کرتا ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کی کرتا ہو، بس یہ کہ حرام کاری نہ کرتا ہو، وہ افضل عبادت میں ہے. فرمایا گیا نمازوں کے بعد سب سے افضل عبادت حلال روزی تلاش کرنا، حلال رزق کی تلاش کرنا. بہتوں کو آج جو خالی ہم دیکھ رہے ہیں، کیوں کام نہیں ملتا ہے؟ کیا کام نہیں ملتا؟ بہت سارے کام ہیں، کرنا نہیں چاہتا. تمہارا بدن سستی اور کاہلی کا ایسا شکار ہے کہ تم خالی بیٹھنا تو پسند کرتے ہو. جیسے بعض لوگوں کو ہم نے یہ محاورہ مارتے ہوئے دیکھا، اور ڈینگے مارتے ہیں. شیر بھوکا تو رہ سکتا ہے، گھاس نہیں کھاتا. یہ ڈینگ مارنا ہوا، یہ غرور اور تکبر کے الفاظ ہوئے. ایسے میں نے سنا. تو پھر ٹھیک ہے، رب تعالیٰ تمہیں بھوکا ہی مار دے گا. یہاں پہ بھی بھوکے رہو، قیامت کے دن بھی بھوکے رہو. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات یہ ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک میں نے پڑھا تھا، آنکھیں بھیگ گئی پہلی مرتبہ جب حدیث کو پڑھا. حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی بچپن میں بھوک سے رو رہے تھے. حضرت فاطمہ کے گھر سے آواز آئی، حضور آئے، پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے؟ کہا بھوک سے رو رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاؤ ہم دونوں کو میں لے کر چلتا ہوں. کہا کہاں؟ فرماتے ہیں کہ کچھ مزدوری کروں گا اور کام کے پیسے مل جائیں تو میں ان بچوں کو کھلاؤں. مختار کل ہیں، کائنات کے آقا و مولا، صرف ہاتھ اٹھا دیں تو رب جنت سے کھانے اتارے. وہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر چلے. ہر ایک باغیچے والے کے پاس، کھجوروں کے باغیچے والے کے پاس، وہ کنویں میں سے پانی نکال کر باغیچے میں پانی ڈال رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا باغیچے والے سے کہ میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، کیا تو مجھے موقع دے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس کام ہے، ایک بکیٹ پانی نکال کر کے ڈالو گے تو 2 کھجور دوں گا. ایک بکیٹ، ایک ڈول پانی کنویں سے کھینچ کے نکالو گے تو 2 کھجوریں دوں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما دیا. ڈول کو رسی باندھ کر حضور یہ ہے اجرت پر کام کرنا. حضور نے ڈول کو کنویں میں پھینکا اور نکالا اور ایک گھڑا پانی، ایک مٹکا پانی باغیچے میں بہایا. اس نے 2 کھجوریں لائی، 2 یا 4 کھجوریں دی. دوسرا ڈالا، پھر 4 کھجوریں دی. امام حسن کو کھلایا، امام حسین کو کھلایا. فرماتے ہیں شہزادے بیٹے یہ حلال کی کمائی ہے، یہ حلال کی کمائی ہے، کھاؤ. اور تیسرا ڈول حضور نے ڈالا تو رسی ٹوٹ گئی، ڈول اندر چلا گیا. تو وہ دیہاتی باغیچے کا مالک جو تھا وہ غصے میں آیا اور اس نے حضور کے چہرے پر مار دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ نہیں کہا. فرمایا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا رسی ٹوٹ کر گر گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس نے ہاتھ اٹھایا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو درس دیا. تم بیٹھ کر کے کھانا چاہتے ہو، اپنے گھر میں عیاشی کر کے کھانا چاہتے ہو، اور دونوں عالم کا مالک و مختار رسول ڈول کو کنویں میں ڈال کر اس کی بھی کمائی کھانے کو پسند فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس نے ہاتھ لگایا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ نہیں کہا. دونوں شہزادوں کو اٹھائے، 6 کھجوریں لے کر اپنے گھر واپس آئے. یہ مزدوری ہے. جب واپس آئے تو حدیث پاک پوری پڑھو، سنو. اس دیہاتی کو اچانک کچھ ایسی بات محسوس ہونے لگی
چہرے کی چمک ہی بتاتی تھی کہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ حضور کے جانے کے بعد لوگوں کی چہل پہل شروع ہوئی۔ اس نے سن تو رکھا تھا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دیکھا نہیں تھا کبھی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، ارے ذرا بتاؤ تو صحیح، آج میرے باغیچے میں ایک مزدور آیا تھا، میں نے اس کو ہاتھ مار دیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہیں وہ محمد تو نہیں ہے، محمد تو نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے پوچھا بتا تو صحیح کیسے دکھتے تھے وہ؟ اس نے کہا بڑی بڑی آنکھیں ہیں، زلفیں گھنی ہیں، چہرے پر چاند کی جیسی چمک ہے، جسم میں خوشبو آ رہی تھی، عام مزدور میں ایسا ہوتا نہیں، کپڑے پر پیوند تو تھے لیکن چمک پیدا ہو رہی تھی۔ تو لوگوں نے کہا ہاں ہاں کوئی اور نہیں، تیرے باغیچے میں محمد ہی آئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا تو اب وہ دیہاتی جو باغیچے کا مالک تھا بے اختیار رونے لگا، ہائے افسوس مجھ سے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ وہ ایمان والا نہیں تھا، پہلی بات یہ سن، یہ قلیوبی نے لکھا ہے اس حدیث کو پورا۔ وہ شام کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا محمد کہاں رہتے ہیں؟ وہ لے کر حجرے کے پاس آئے، اس کے ہاتھ چادر میں لپٹا ہوا خون میں تر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضور باہر آئے، آتے ہی اس نے پہچانا اور کہا کہ آج آپ میرے باغیچے میں آئے تھے، بتایا کیوں نہیں کہ آپ محمد تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس لیے بتاؤں، میں تو حلال کمائی کے لیے آیا تھا، میں تو حلال مزدوری کے لیے آیا تھا، میں کس لیے بتاؤں؟ اچھا اب یہ تو بتا یہ تیرے ہاتھ پر خون کیسا؟ تو اس نے چادر ہٹا کر کے دکھائی، کہا کہ میں نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا ہے، اب یہ ہاتھ مجھے چاہیے ہی نہیں جو محمد پر اٹھا تھا۔ وہ محبت کرنے والے لوگوں میں سے تھے، اس نے اپنے ہاتھ کو جڑ سے کاٹ دیا تھا اور لے کر کے حضور کے پاس آیا تھا، کہا کیا میرے اس گناہ کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ اٹھایا، اس کے مونڈے پر لگایا، اپنا لعاب پاک لگایا، فرماتے ہیں جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ کہا جا ایمان لا، اللہ تیری مغفرت فرمائے گا۔ یہ میرے آقا کے کردار تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم رزق کے لیے آج ہمارے نوجوانوں میں جو یہ سستی اور کاہلی آئی، میاں بعض لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو، روزی کمانے والوں کو، ٹھیلے پر کھڑا ہونے والا کوئی حقیر آدمی ہرگز حقارت سے مت دیکھو۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو چٹائی بن کر کے اپنی روزی کماتے تھے، لوہے کو دن بھر مار کر آگ پہ تپا کر وہ اپنی روزی روٹی کمایا کرتے تھے۔ کئی صحابہ ایسے ہیں۔ چاہے آج ہمارے پاس کسی کو بھی حقارت سے نہ دیکھو، خواہ یہاں پر رکشہ چلاتا ہو، وہ حلال کمائی میں مصروف ہے۔ اگر وہ جھوٹ بول کر نہیں کرتا، صحیح طریقے سے اگر وہ چاہے وہ رکشہ ہی چلا رہا ہو، وہ حلال کمائی میں مصروف ہے، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ وہ عبادت میں مصروف ہے۔ اگر اس کی یہ نمازیں بھی صحیح ہو گئی اور وہ حلال کمائی بھی صحیح ہو گئی تو زندگی کا کیا کہنا، تو اس کے لیے اس نے پوری زندگی دین بنا لیا۔ عزیزان گرام وقار، رزق کے معاملات بڑے طویل ہیں، پھر کبھی عرض کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، وہ مالک مختار خدا رب ذوالجلال جو چونٹیوں کو ان کے سوراخ میں رزق دیتا ہے، وہ اشرف المخلوقات کو کیا بھوکا چھوڑ دے گا؟ وہ اپنے ان بندوں کو ایسی آوارہ چھوڑ دے گا؟ تمہیں کھلائے گا، رزق ضرور دے گا، لیکن اس کی شکایتیں بندوں سے نہ کرو، دوسروں سے نہ بیان کرو، اپنے معاملات رب ذوالجلال کے حضور عرض کرو۔ یہاں رب تعالیٰ کے حضور آؤ اور سجدے میں گر کر اس سے جو باتیں کرنی ہے باتیں کرو۔ اس لیے کہ دنیا کا حال یہ ہے، اگر تم نے کسی کے سامنے جا کر کے کہا میری دکان کا دھندا بہت کم پڑا ہے، کہا اچھا ایسا ہے، سنا تو اس کے بعد تمہارے جاتے ہی 4 لوگوں میں مذاق اڑائے گا، دیکھا بہت ناچتا تھا، اس کی دکان بند ہو گئی، اس کا دھندا ایسا پڑا ہوا ہے، 4 لوگوں میں تمہارے عیب گنائے گا۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تم نے تو لوگوں کو بول کر کے اپنا ہمدرد نہیں
اپنے خلاف کھڑا کیا. اور ادھر میرے مولا کا حال یہ ہے, رب ذوالجلال کے حضور جب بندہ جھکتا ہے, اپنی باتیں عرض کرتا ہے, رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس کے تمام عیبوں کو چھپا دو, کوئی اور بندہ مطلع نہ ہونے پائے, اس لیے کہ اس نے جو کچھ مجھے بیان کیا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز رہے گا, میں اس کا کوئی عیب دوسرے تک نہیں بیان کروں گا. یہ میرا خالق ہے, یہ میرا مالک ہے, اس کے سامنے عرض کرنے والی باتیں وہ دوسروں تک نہیں بتاتا. اور یہاں بندوں کا حال یہ ہے, کسی کے سامنے بھی بیان کرو تو چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ سب کو بیان کرے گا کہ فلاں کے حالات سنے, وہ مجھے آ کر کے کہہ رہا تھا ایسا ہے ویسا ہے. سب کی عادتیں یہی ہوئی ہیں. اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے خلاق کائنات کے حضور حاضر ہو, رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس رات کی عبادتیں نصیب فرمائے.